اپنے آپ سے سوال، کہاں کھڑا ہوں میں؟ کیا بنایا میں نے؟ نوح علیہ السلام کی دلیل پکڑ کے جو بیٹھے ہیں نا، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ وَاحِدٌ، کہ بعض نبیوں کو تو ایک فالوور بھی نہیں ملا اور بعض کو ایک اور دو. اس سے کتنے لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں گے؟ وہ سواد اعظم کی محنت کیوں نہیں ہے انسان کے اندر؟ کہ اللہ اگر یہ بھی ایک طاقت ہے کہ ہمارے الفاظ سے ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے تو مجھ غریب فقیر پہ رحم کر. میں پازیٹیو کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، امت ملک کے کاموں کے لیے وہ طاقت عطا کر کے میں ہلا سکوں. تو اس کا بھی ملبہ ہم پر ہی گرے گا. میں نہیں سمجھا سکا پنڈال کو، میں نہیں خاندان کو سمجھا سکا، میری محنتیں خاموش نہیں کرا سکی، میری جد و جہد رلا نہ سکی لوگوں کو، میرا کرب غم ہم درد نہیں چپ کرا سکا محفل. اللہ یہ تو دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے ایسے بے شرم بے حیا نہ دیں کہ جب میں صداقت امانت عدالت پہ کھڑا ہوں. یہ ویسے ہوتا نہیں ہے کہ اوپر والا ٹھیک اور اس کو نیچے والی قوم غلط مل جائے. یہ ہوا نہیں ہے ویسے کبھی آج تک. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اوپر والا فاسق فاجر ہو تو نیچے والے بھی فاسق فاجر ہی ہوں گے، لیکن اوپر والا ٹھیک ہو اور نیچے والے فاسق ہو، یہ مشکل ہے. سوائے ہرقل کی ایک دلیل مل جائے گی آپ کو صحیح بخاری سے. تو یہ سوال کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو یہاں دیکھتا ہوں، یا اللہ یہ خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں زندگی میں اتنا مغلوب نہیں مر سکتا، میں اس طرح نہیں مر سکتا، اس قائری میں نہیں مر سکتا، اس غلامی میں نہیں مر سکتا. ایک جسم دیا ہے تمہیں اور یہ میرا حلقہ احباب ہے. اس کے اندر میں جتنا مثبت اس بات اور جتنا حق میں ڈال سکتا ہوں اپنے وجود سے، اس کے لیے اللہ مجھ سے کام لے لے، مجھ سے کام لے لے. میں کوئی خدمت کر جاؤں دنیا کی، کچھ آخرت بنا جاؤں. دنیا کے اوپر بھی غلبہ. ہم کوئی سادھو ہیں؟ اگر صحابہ اس طرح کا مزاج اور عقیدہ رکھتے تو قسطنطنیہ سے لے کے پرتگال سے لے کے انڈونیشیا رشیا تک ایویں ہی فتح کر لیا انہوں نے. وہ نکلے اپنے اس حجاز سے باہر نکلے جہاں 23 سال گھٹی میں پیس کے نبی نے تیار کیا اور دنیا انہوں نے غلبہ پایا انہوں نے اس دنیا کو. تو کون کہتا ہے دنیا حاصل کرنا آرام ہے؟ دنیا پانی ہے، پانی، اور دل اور ایمان کشتی ہے. پانی کشتی کے باہر رہے تو اچھا ہے بھائی، تو کشتی غالب رہے گی اس کے اوپر. جدھر پانی کشتی میں آیا، wherever the ocean comes in the boat or in the ship or you're gone، تو دنیا پہ غالب رہ کے دنیا کو فتح کرنا. دنیا کو زیرو سمجھتے ہوئے دنیا کو فتح کر، دنیا کو ذلیل حقیر سمجھتے ہوئے دنیا کو فتح کر. دیکھ اللہ کس طرح پیروں میں دے گا تھے. اور صبر، لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب تھوڑے کو لکھی جملہ صبر، اور پائی ہے گا ہی کچھ نہیں انسان دے کول سوائے صبر تے. کچھ نہیں ہلا سکتا انسان سوائے صبر. وہ جو اوپر سے کن آتا ہے نا، بلکہ یہی فلسفہ لے کے جائیں آپ. وہ زندگی کیا جسے یوسف علیہ السلام کی قید نصیب نہ ہو، وہ انقلاب ہی کیا جو جیلوں میں نہ جائے، وہ زندگی کیا جسے زندانوں کا سامنا نہ کرنا، وہ زندگی کیا جو وہ اصول ہی کیا، وہ قواعد ہی کیا، وہ ضابطے ہی کیا، وہ ارکان ہی کیا جنہیں کاٹ نہ ڈالا جائے زندگی کے اندر، مار نہ ڈالا جائے جنہیں شاہ ابی طالب سے لے کے دنیا کا کون سا زجر و توبیخ نہیں ہے جو انہیں سامنا کرنا پڑا. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ ہلا ہی کچھ نہیں ہے، سارے ہی دوست ہیں. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ؟ زندگی تو وہ ہے تیروں کے روک ہوں، لوگوں میں ڈر ہو اس چیز کا نہیں کہ کچھ گندا آ رہا ہے، اس چیز کا بھی کچھ اچھا ہو، کچھ مثبت کا ڈر ہو. اور مثبت کا ڈر ہی بڑے دشمن پیدا کرتا ہے، منفی کے ڈر سے نہیں کھڑے ہوتے لوگ. لیکن کردار، وہ انتظار، اتنی جلدی ہے آج ہمارے بچوں کو. حق پہ رہتے ہوئے جب تک، حق پہ ہوتے ہوئے جب تک اگلے سے معافی نہیں مانگو گے نا، فلسفہ حیات تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا، اور شادی بھی کیا سمجھ میں آئے گی.
حق پہ ہوتے ہوئے سمجھوتے کرنا، حق پہ ہوتے ہوئے عمرہ چھوڑ دینا، حق پہ ہوتے ہوئے بیت رضوان سے وہاں ادھر سے پورا لشکر، حق پہ ہوتے ہوئے بھی، حق پہ ہوتے ہوئے خاموشیاں اپنانا، حق پہ ہوتے ہوئے انتظار، فلسفہ انتظار، فقہ الانتظار، حق پہ ہوتے ہوئے، سچائی پہ ہوتے ہوئے، معصومیت پہ ہوتے ہوئے، باطل کے خلاف زندگی کے اندر عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینے کے لیے اس دن بغیر انتظار کے وہ حسن کیسے ہے؟ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ تو ملے، باتیں ہیں، باتیں سن لیں۔ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کسی شو کے اوپر ٹی وی پہ، مطلب کیوں بات کر رہے ہم؟ یہ ڈیرا ہے نا ہمارا گرجنے برسنے کا، کون برداشت کرے گا ہماری باتیں؟ یہ کہاں سے، یہ کون برداشت کرے؟ یہ اصول کیسے پڑھاؤں اس سارے جرنلسٹوں کو کہ جنت کی خبر ہو، جنت کی ٹکٹ ہو، بغیر حساب کتاب کے جانا ہو، جنت کی خوشخبری سنانا، اس پر نبی روکے گا کبھی کسی کو؟ جنت کی خبر دینی ہو، تھکی ہوئی، مجبور، پسی ہوئی، مہنگائی کے نیچے اور ظلم و ستم کے نیچے پسی ہوئی قوم کو ریلیکس کرنے کے لیے جنت کی خبر سنانے سے بھی نبی نے انکار کر دیا ایک جگہ پر۔ کیسے سنائیں یہ علم ہم لوگوں کو؟ کس میں اتنا صبر حوصلہ ہے یہ سیکھنے کا؟ ہمیں تو جلدی چاہیے۔ کنت ردیف النبی علی حمار، گدھے کے اوپر معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، تو جاندا ہے معاذ اللہ دا بندیاں دے اوتے کی حق ہے تے بندیاں دا اللہ دے اوتے کی حق ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہاتھ ہی اٹھا لیتا، میں دساں؟ میں فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حقوق جتنے بھی ہوں، ایک گرینڈ حق ہے اللہ کا، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جس پہ جنت گارنٹیڈ جنت ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت اس طرح سے کریں، سپردگی اس طرح سے کریں، ڈیلیور اس طرح سے کریں، سرویٹیوڈ اس طرح سے دیں، سلیوری اس طرح سے دیں، تذلل اس طرح سے اپنائیں، سپرد خاک اس طرح سے کریں اللہ کے حکم کے آگے کہ اس کے اندر دوسرا کوئی نہ ہو، شرک نہ کریں۔ دو نہیں ہو سکتے، ڈیڑھ بھی نہیں ہو سکتے، فقط واحد، خلاص ایک کے آگے۔ اور اگر تو نے یہ کر دیا زندگی میں، صرف 30 سال کی زندگی میں،